الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے تو جب سے پیدا ہوئے ہیں فیس بک پہ ہی جنگ دیکھی ہوگی، پب جی لوگ کھیلتے ہیں اور طرح طرح، پہلی دفعہ آپ کی زندگی میں جنگ ہوئی ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا، تاکہ آپ جو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس مقصد میں آپ کو اچھے طریقے سے کامیابی حاصل ہو۔ 4 ایسی چیزیں جن پہ میں آپ کو متوجہ کروں گا، کہ جن 4 ہمارے ایسے چیلنجز تھے جو بہت زیادہ ہمیں مشکلات تھیں، اور ان چاروں کے لیے، چاروں چیلنجز کے لیے موجودہ جو فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں مزید برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، ریاست پاکستان۔ ریاست پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات لاحق تھے، اندرونی بیرونی، قوم پرستی کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے، اور جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا ایک مثلث یہاں کھیل رہا تھا ہمارے ساتھ، مختلف لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، اور جس طریقے سے اندرونی خلفشار، آپس میں لڑائیاں سیاسی اعتبار سے، تو وہ جتنے بھی خطرات منڈلا رہے تھے، ان خطرات کو سے بچنے میں یہ فتح مبین بہت بڑی اس کی اہمیت ہے، اور اس کے لیے اگر آپ اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے تو آپ یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان اتنا دور چلا گیا تھا، دو قومی نظریہ، کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے اس پہ بنا ہے، کہ جتنی ہماری قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، وہ شرماتے تھے اس بات کو کہتے ہوئے کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے اور دو قومی نظریہ ہے، اور وہ معذرت خانہ روی اختیار کرتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے انگلش میں اور دنیا کے سامنے، اوورسیز کے سامنے، کتنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ دو قومی نظریہ ہے اور اسی پر پاکستان بنا ہے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے دو قومی نظریے یا نظریہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوئے، تشکیلات ہوئیں، اور کس طریقے سے نماز پڑھ کے اجتماعی دعائیں ہوئیں، تو جو فوج ایسی ہو جو وقت کا انتخاب بھی سیرت کے مطابق کر رہی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر، آپ حملہ جب شروع کرتے تھے طلوع فجر کے بعد، تو انہوں نے انتظار کیا اس کا، حالانکہ جو نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا وہ رات میں بہت پہلے ہوا تھا، تو انہوں نے حملے کا وقت بھی سیرت کے مطابق کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اجتماعی دعا کی انہوں نے، اور لوگوں سے بھی دعا کے لیے کہا، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے بھی میزائل فائر ہو رہے تھے تو وہاں لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ، اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک گرد پڑی ہوئی تھی ہماری افواج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، تو میرے خیال میں وہ گرد بالکل چھٹ گئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی سطح پہ پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا نے اس کو سنا ہے، پوری دنیا نے اس کو سنا ہے اور لائیو دیکھا ہے۔ اس کے لیے ہم جتنے چاہیں جلسے کر لیتے، جلوس نکال لیتے، سیمینار اور کانفرنسیں، اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تیسری چیز، افواج پاکستان۔ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے، چاہے وہ ایٹمی پروگرام ہو، چاہے ہماری فوجی قوت ہو، اس کے خلاف جتنے بڑے پیمانے پر باہر سے سازشیں ہو رہی تھیں، پروپگنڈے ہو رہے تھے، پھر اندر غلط فہمیاں اور غلطیاں، صرف غلط فہمیاں ہی نہیں تھیں، فوجی آزاد کی طرف سے کچھ ایسے غلط اقدامات بھی ہوئے جن کو بہانہ بنا کر انہوں نے ہماری نوجوانوں کو، ہماری افواج کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری افواج کو، ہماری مذہبی جماعتوں کو، ہماری افواج کو، ہمارے مدارس کو مختلف طریقوں سے آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ ان چند دنوں میں جو کام 25 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں وہ کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ تو نظریہ پاکستان، ریاست پاکستان، نظریہ پاکستان، افواج پاکستان، اور چوتھی چیز ہے معیشت پاکستان۔ ہمارے ملک کی معیشت کو جس طریقے سے گھیرا گیا ہے، جس طریقے سے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اتنی سطح پہ پاکستان کو لایا گیا کہ پاکستان ایک ایک بوند کو ترسنے لگا اور ایک ایک ڈالر کو ترسنے لگا، اور یہ بات مشہور ہو گئی، جیسے مفتی محمد صاحب بتا رہے تھے، کہ ایک ناکام ریاست۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند دنوں میں جو خصوصی فضل فرمایا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو جو خطرات لاحق تھے وہ ایک دم ان کے اندر ان خطرات میں ازالہ ہوا ہے ان کا، اور ایک دن میں 10,124 پوائنٹ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ باہر کی دنیا نے اور کاروباری لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ محفوظ، یہ طاقتور ملک ہے اور یہ ہمارے سرمایہ کی حفاظت کر سکتا ہے. تو 10,124.1 دن میں، اور ایک پوائنٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ 25 کروڑ کا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ تو 25 کروڑ کو آپ 10,124 میں ضرب دیں تو کہاں تک بات پہنچے گی؟ تو آپ دیکھیے گا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی نہ کی، ہماری طرف سے کوئی فاؤل نہ کھیلا گیا، تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی افواج، ریاست پاکستان کا نظریہ اور ریاست پاکستان یہ ہر اعتبار سے بہت آگے جائے گی انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں اتنے بڑے ہمارے سامنے چیلنجز تھے، بحران تھے، جن کو سوچ کر ہی آدمی پریشان ہوتا تھا، کیونکہ ہر طرف مافیاز کا ایک پورا ایک پہاڑ کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں فلاں مافیا کھڑا ہوا ہے، یہاں کرپشن ہے، یہاں بدعنوانی ہے، یہاں فلاں پارٹی ہے، یہاں قوم پرستی ہے، یہاں مذہب کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے، یا ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور باہر کی دنیا کس طریقے سے تماشا دیکھ رہی ہے. تو لوگوں نے تو ہمارے کفن دفن کا انتظام کیا ہوا تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہوا ہے. تو یہ جو فتح مبین ہے، اس کو لینا کیسے ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، پر یہ دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت میں. لینے کے حوالے سے یہ کہ جیسے یوم تشکر منایا جا رہا ہے، تو شکر نعمت، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس تحفے کا ہم اکرام کریں، اس کی ہم قدر کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ آپ کہیں گے. جتنے بڑے پیمانے پر خطرات تھے اور کس طریقے سے وہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ جو آپس میں لڑائیاں تھیں اور کس طریقے سے نوجوان اور مختلف پارٹیاں اور جماعتیں اور مختلف طبقات اکٹھے ہو گئے، فوج کا استقبال کر رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کے ساتھ حب الوطنی، آنرشپ، یہ اللہ نے کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. تو یہ اتنی بڑی الفت اور اجتماعیت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل. اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ نے بدر کے بارے میں پڑھا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. 70 کفار کے سردار مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے قتل کیے تھے. اللہ فرما رہے ہیں تم نے قتل نہیں کہ ہم نے قتل کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کے پھینکی، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ کہہ کر، تو وہ سارا وہ ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو اس وقت اس نعمت کو، اس تحفے کو، اس معجزے کو ہم کیسے قبول کریں کہ ہم شکر نعمت کریں. اور شکر نعمت میں دو چیزیں ضروری ہیں، یہ سب طلبہ اس کا خیال رکھیں کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کسی کی کوئی بھی نعمت ہو، اس وقت میں دو چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ شکر نعمت ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں میں سے ایک نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اور یہ عجب ہے جو سب سے زیادہ مہلک ہوتا ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ خیال ہو کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے. اگر منعم کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت دی ہے، یہ اتنی آپس میں الفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جو ہمارے میزائل تھے، یہ جو ٹھکانے پہ جا کر لگے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے. ان کے ریڈار جو جام ہو گئے، ظاہری اسباب تو ہم نے کیے، لیکن اس کے اندر تاثیر تو اللہ نے ڈالی ہے. اگر نعمت میں منعم کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ پوزیشن عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، تو یہ شکر نعمت کا پہلی شرط ہے کہ اس میں. دوسری کہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا کمال ہے جو مجھے چیز ملی ہے. تو شکر نعمت میں دو شرطیں ہوئیں، ایک یہ کہ نعمت پہ جب بات کریں تو دھیان آپ کا منعم کی طرف جائے، آپ جشن منائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. دوسری کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ بتائیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جب نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آپ سلام پھیرتے تھے 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو باقی جنگوں کے بارے میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ تو
دو چیزیں سوچیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تو اسے ہم اس کے اہل نہیں تھے، تو یہ شکر نعمت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ دوسری بات اسی میں کہ شکر نعمت کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی تکبر کی اور بڑائی کی باتیں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جب مکہ فتح ہوا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو پلان کا حصہ ہوتا ہے اس کو لگ جا رہی تھی۔ حالانکہ بہت بڑا موقع تھا اس وقت میں کہ آپ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو سر ہمارا جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تکبر کرنا اور بڑی بڑی باتیں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان میں چھوڑنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عجب کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا، اذ اعجبتکم کثرتکم، غزوہ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ جو نوعمر تھے یا جو نو مسلم تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نوعمر تھے، تو ان کو بہت زیادہ خیال ہوا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور جو نو مسلم تھے ان کو زیادہ تجربہ نہیں تھا، زیادہ ان کو ہدایات ان کو نہیں تھی، تو ان کو وہ اپنی اس نعمت میں اتنے مگن ہو گئے کہ بھول گئے کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ کسی بھی نعمت میں اتنا مگن ہو جانا کہ دھیان ہی نہ رہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ عام طور پہ جب لوگ جشن مناتے ہیں تو اتنا اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے آزمائش سے گزارا کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور راستہ نہیں مل رہا تھا، زمین تنگ ہو گئی تھی ان کو۔ تو اس لیے اس موقع پہ شکر نعمت کرنا چاہیے اور عجب سے بچنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، جو ہلاک کرنے والی چیزیں، فَهَوًا مُتَّبَعٌ، نفسانیت یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، بخل یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، وَإِعْجَابُ النَّفْسِ وَهِيَ أَشَدُّ، حدیث شریف ہے یہ کہ خود پسندی جو سب سے سخت مہلک ہے، تمام مہلکات میں سے سب سے سخت مہلک عجب ہے، تو اس سے بہت ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عجب میں ایک حصہ نرگسیت کا بھی ہوتا ہے، جس میں بہت سے طلباء، بہت سے اساتذہ، بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ نرگسیت کا معنی معلوم ہے کہ انسان اپنے اوپر عاشق ہو جائے، ہر وقت آئینے میں اپنا منہ دیکھ رہا ہے، اپنی باتیں سن رہا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، تو سب سنا کے بہت سے لوگ اپنے اوپر فدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عجب کی بہت خطرناک مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان، ہر آدمی جب اپنا وزن کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کا، تو اس پر بھی ایک ریسرچ ہے، تو وہ کم از کم 2 گنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہو جتنی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے آپ کا وزن کریں کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کو دیکھ لیں کہ انصاف بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور بعض لوگ جن کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے وہ ایک 2 گنا نیچے سوچتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بھی ناشکری ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب اس قسم کی فتوحات ہوتی ہیں تو اس وقت میں بعض لوگوں نے کچھ پہلے اس فتح سے متعلق کچھ باتیں کی ہوتی ہیں، کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ بہت شور کرتے ہیں، دیکھ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم تو یہ کہتے تھے، پہلے کہتے تھے، اور لوگوں کو تانے دینا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو، جامع رشید کو، یہ توفیق عطا فرمائی، وہ اپنے افواج پاکستان کی حمایت کرتے تھے اور کچھ لوگ کسی غلط فہمی کے شکار تھے، اب وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو اس پہ شکر ادا کریں، خوش ہو جائیں اس کے اوپر، ان کو تانے نہ دیں، آج تم بھی ہمارے ماتحت ہو گئے، آج تم بھی یہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو تانا دینا یہ ہمارے دین کا تقاضا بھی نہیں ہے اور شکر نعمت کے بھی خلاف ہے۔ تو کوئی بھی ساتھی جامع رشید کا وہ دوسرے کو یہ تانا نہ دے، یہ الزام نہ دے کہ دیکھیے ہماری بات سچی نکلی تو بات ہی نہیں مانتے تھے، کہ ماشاء اللہ استقبال کریں اس کا، بہت اچھی بات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے اور اب بظاہر ہم بہت پریشان بھی تھے اور بہت تھوڑا فائدہ ہو رہا تھا، ولیکن اللہ الف بینہم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو جیسے دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہیں اپنے آپ بھی، تو ایسے موقع پہ جب بھی آپ کہیں کامیابی ہو تو کامیابی سے دل آپ کا بڑا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ اللہ نے عطا فرمایا تو آپ نے کیا کیا، کتنی وسعت، کتنی پیار محبت،
آپ نے اپنی جو محبت کی چھتری تھی اس کو اتنا وسیع کر دیا کہ ابو جہل کے بیٹے بھی اس میں آ گئے، صفوان بھی آ گئے، اور حکیم ابن حزام بھی آ گئے، سہیل بھی آ گئے، اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے جنگیں لڑی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کو معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ ہدیہ دیے، 4,000 بکریاں تحفے میں دیں، حالانکہ وہ کافر تھے اور جنگیں لڑی تھی۔ تو اس وقت میں بھی ہمیں اس فتح کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں مزید بہتر ہونے چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں۔ اور آخری بات یہ کہ اس نعمت کو اور اس فتح کو کس طریقے سے ہم برقرار رکھیں، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔ کل جو ماشاءاللہ آپ حضرات گئے، جس سلیقے سے، جس نظم سے گئے، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اور جو کتبے آپ لوگوں نے خود لکھے، دیکھیں کمپیوٹر سے تو ہر چیز نکل آتی ہے، لیکن ہاتھ سے جو مینول کام ہوتا ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو مجھے مولانا عثمان صاحب نے دکھایا کہ یہاں طلبہ آپ لوگ اس کے کتبے لکھ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے آپ لوگوں کا جذبہ بھی محسوس ہوا، اس کیلیگرافی، خوش خطی، اس کا بھی پتہ چلا، اور اس سے آپ کے نظریے کا بھی پتہ چلا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی پیغام پہنچا۔ تو بہت ماشاءاللہ اپنے طلبہ پہ، اساتذہ پہ خوشی ہوئی۔ اور کل میں آپ لوگوں کو دیکھتا رہا، لیکن میں وہاں آپ لوگوں کو پہچان نہیں پایا۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ مجھے نظر آ جاتے تو میں کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرتا وہاں، تو اس وقت میں سلام نہیں کر سکا، تبھی سلوٹ کرتا ہوں۔ تو بعد میں مجھے بتایا مولانا عثمان صاحب نے کہ آپ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت اچھا لگا۔ اور کل حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا بھی موقع ملا، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اور میں نے اساتذہ کو بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھ میں جب میں نے ہاتھ ڈالا تو اس کی برکت اور برکت والی برودت اور روحانی حرارت وہ مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی۔ تو اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اختلاف فقہی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی انتظامی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی حیثیت، ان کی شخصیت، وہ ہمارے لیے بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو کل مجھے اتنی طبیعت میری خوش ہوئی کہ رات میں بہت دیر تک خوشی میں سو بھی نہیں سکا۔ تو میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ بہت اپنے اکابر کا، علماء کا بہت خیال رکھیں، اسی سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔